باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نصیحت جو ناظرین جناب یوسف کے قصے سے ہم کو حاصل ہوتی ہے عبرت، وہ یہ ہے کہ خدا سے نا امید نہ ہونا۔ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے آ کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور الآخر یہ سارا قصہ جو ان کے سامنے پیش کیا، تو جناب یعقوب نے کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، صبر کروں گا اور اللہ میرا مددگار ہے۔ یعنی بلکہ بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اے میرے بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو، بنیامین کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، چونکہ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتا ہے۔ تو انسان ہر لمحہ خدا سے نا امید نہ ہو، پوری زندگی کسی بھی لمحہ۔ تو یہ جناب یوسف کے قصے سے ہم کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، چونکہ نا امیدی کفر ہے، خدا سے نا امید ہونا۔ خدا سے اگر کوئی نا امید ہوتا ہے تو یہ گویا کہ کفر کے راستے پر جا رہا ہے۔ جناب یوسف کے قصے سے ہم کو یہی درس ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں خدا سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ جناب یعقوب نا امید نہیں ہوئے، ادھر جناب یوسف بھی نا امید نہیں ہوئے، بلکہ خدا سے لو لگائے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ 28 مرحلے جناب یوسف کی حیات میں ہیں، تب جا کے تخت بعد حکومت پر پہنچے ہیں۔ 28 مرحلے بلکہ اور بعض نے بیان کی ہیں، اور ہر لمحے کی ایک مدت ہے، یہ نہیں کہ 10-10 منٹ کے 28 لمحات ہیں، بلکہ ایک مدت گزاری ہے۔ اس کے بعد مقصد جو خدا کی رضایت اور خدا کے مشتبہ اور مصطفیٰ بندوں تک پہنچے ہیں، استفاء اور اجتباء کے مرحلے تک پہنچے ہیں۔ تو یہ اصلی مقصد جناب ایک اہم نصیحت اور عبرت جو جناب یوسف کے قصے سے ہم کو حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کہ خدا کی رحمت سے کسی بھی حال میں مایوس نہ ہو۔ آج ہم بیمار ہیں، آج ہمارے پاس دولت نہیں ہے، آج ہمارے پاس دنیا کے عیش و آرام نہیں ہے، آج ظالم ہم پہ ظلم کر رہا ہے، ہم خدا سے اپنا رابطہ مستحکم کریں، ہم خدا سے اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ اگر خدا سے رابطہ مستحکم ہے، خدا سے امید ہے، تو اب انشاءاللہ خدا ہمارے مشکل کو آسان کرے گا، خدا ہمارے لیے راستے فراہم کرے گا۔ یہ ایک۔ اس کے بعد جو ایک اہم نصیحت حاصل ہوتی ہے اور عبرت کے طور پر جناب یوسف کے قصے سے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جھوٹوں کی مکاری سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ جناب یوسف کے قصے سے ایک اہم نصیحت ہے ناظرین، اور آیت اس پر شاہد ہے۔ جناب یوسف کے بھائی آئے شام کو واپس، اور ان کی قمیص کو خون میں تر کر کے لے کر آئے اور کہا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عَشَاءً يَبْكُونَ، آئے اپنے باپ کے پاس یعنی جناب یعقوب کے پاس شام کے وقت، عشاء کے وقت، کس حالت میں؟ رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ اب یہاں پر ان کے رونے کے انداز سے ان کی مکاری سے فریب نہیں کھانا ہے۔ کسی کو روتا ہوا دیکھ کر کہ رو رہا ہے، شاید پریشان ہے، رو رہا ہے، واقعی مرنے والے سے اس کو محبت تھی، تو اب ان کے رونے کے انداز سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یوسف سے بڑی محبت کرتے تھے، حالانکہ وہ تو یوسف کے لیے، جناب یوسف کے لیے دل میں حسد لیے بیٹھے تھے، قتل کر کے آئے اپنے ارادے کے اعتبار سے۔ وہ خود ان کے ارادے، ان کے علم میں تو جناب یوسف قتل ہو چکے ہیں، اگرچہ وہ کنویں میں ڈال کے آگے زندہ ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو آئے روتے ہوئے، جناب یعقوب نے دھوکہ نہیں کھایا کہ ہاں رو رہے ہیں اس کا مطلب شاید بھیڑیا کھا ہی گیا ہے، بلکہ جناب یعقوب نے ایک عبرت کے طور پر یہاں پہ کہ اگر کوئی بدکاری کرے اور رونے لگے، یعنی گریہ کر کے اپنے فعل بد پر حسن کا غلاف چڑھائے، تو اس کی مکاری، اس کے جال میں نہیں پھنسنا ہے، جھانسے میں نہیں آنا ہے، دھوکے میں نہیں آنا ہے، بلکہ جو قرآن کی معصوم کی تعبیر فَإِنَّ الْمُؤْمِنِ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، حق اور باطل کی شناخت رکھتا ہے، کبھی باطل کو حق کے لباس میں دیکھ کر حق نہ سمجھ بیٹھے، یا اسی طریقے سے حق اگر کبھی کبھی باطل کا لباس اوڑھ لے تو اس کو اہل باطل میں شمار نہ کرے، بلکہ مراحل ہے بعض۔ تو یہ کیفیت ایک مومن کی کیا ہونی چاہیے؟ جناب یوسف کے قصے سے جو ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی مکاری کے مکر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ایک اہم نصیحت ہے کہ ٹھیک ہے وہ روتے ہوئے آئے ہیں، اس کا مطلب واقعی یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، وہ رو رہے تھے، انہوں نے یہ کیا نہیں، بلکہ بنور اللہ حقیقت کا معائنہ کرنے کے بعد فیصلہ کرنا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔
یہ مولا کائنات کی تعبیر ہے کہ پہلے حق کو دیکھو، پھر حق کے ذریعے اہل حق تک پہنچو، باطن کی شناخت کر کے اہل باطن تک پہنچنا ہے۔ کبھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر لا تنظروا الی کثرت رکوعہم وسجودہم، مولا کائنات فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام بھی کہ کثرت سجدہ اور کثرت رکوع، فلاں بہت نماز پڑھتا ہے، نہیں، بل انظروا الی صدق الحدیث واداء الامانہ، یہ دیکھو کہ سچا کتنا ہے، امانت دار کتنا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ تو نتیجہ کلام یہ کہ جناب یوسف کے قصے سے جو ہم کو نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی کسی مکار کے مکر سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، بلکہ لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، کبھی بھی مومن ایک جگہ سے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ ینظر بنور اللہ، مومن کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، حقیقت کا معائنہ کرتا ہے، حقیقت کا معائنہ کرنے کے بعد اب کسی کے اچھا ہے برا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ مومن کی خاصیت ہے۔